السلام علیکم دوستوں، ویب 3 کیا ہے؟ اچھا، یہ لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ ویب 3 کا کیا مطلب ہے؟ مختصر سمجھاؤں گا اس ویڈیو میں ایزیلی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر پھر بھی نہ آئی تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں واٹس ایپ گروپ ہوگا، اسے جوائن کر لینا، اور ایڈمن کو میسج کرنا، وہ سمجھا دے گا، اس سے رابطہ کر لینا۔ ویب 3 کیا ہے؟ از این آئیڈیا ہے فار اے نیو ایجریشن آف دا ورلڈ wide web which create concepts such as decentralization, blockchain technologies, token-based economics. Web3 puts کرتا ہے power in the hands of individuals rather than corporations. ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھیں، یہ جو Web3 ہے puts مطلب رکھتا ہے، پاور رکھتا ہے in hands of individuals rather than corporations. اس کا مطلب یہ ہے، میں بار بار آپ کو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ پڑھ کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں۔ پاور طاقت رکھتا ہے یہ ہر مطلب انڈیویجولس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر افراد کے ہاتھوں میں پاور ہوتی ہے، نہ کہ کارپوریشنز مطلب ایک لارج کمپنی کو سمجھ لیں جس کا ہیڈ آفس سنگل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اسے سینٹرلائز بولتے ہیں۔ اس لیے Web3 ڈی سینٹرلائز میں آ جاتا ہے، مطلب ہر بندے کے پاس جو ہے ایکسیس ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی یہ سمجھے رائے دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ مختصر سے سمجھاتا ہوں ایزی لفظوں میں، کیونکہ یہ ایک گہرائی والا کنسیپٹ ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی کرنا چاہے، کچھ بنانا چاہیں تو ہر بندہ بنا سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور ہر بندہ ووٹنگ کر سکتا ہے اس میں، کہ ہر بندے کے ہاتھوں میں اپنی ہر بندے کے پاس ووٹنگ پاور سمجھ لیں آپ، وہ ہوتی ہے اس میں Web3 میں۔ ہر بندہ حصہ داری کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ ریدر دین کارپوریشن لارج کمپنی آف گروپس کو کہتے ہیں، جو مطلب کنٹرول ہوتی ہے بائی سنگل ون، کوئی ایک بندہ کنٹرول کرتا ہے۔ جیسے کوئی بھی ہم فار ایگزامپل جیسے ہم لگا لیتے ہیں، وہ ٹیسلا کمپنی ایلون مسک ہے، اس کا گروپ کنٹرول کرتا ہے، تو اس میں کنٹرول کوئی ایک کمپنی نہیں کرتی ہے Web3 میں، ٹھیک ہے، ہر بندے کے ہاتھوں میں کیا Web3 puts power in the hands of individuals rather than corporations. پاور ہوتی ہے کہ وہ، کیونکہ اگر کوئی چیز Web3 میں آ گئی ہے وہ پرمیشن لیس ہے، وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ Web3 کا کنسیپٹ ہے، مختصر میں نے کو سمجھا دیا ہے۔ کوائن آ گیا، بٹ کوائن جو ہے کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، بٹ کوائن کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس بٹ کوائن ہے، کوئی چاہے کہ آپ کے بٹ کوائن آپ کے والٹ سے نکال لے، ہاں، جب تک اس کے پاس آپ کے والٹ کی پرائیویٹ کی یا پاس فریز ایکسیس نہیں جائے گی، وہ نہیں نکال سکتا، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ یہ Web3 میں بٹ کوائن آ جاتا ہے، ایتھیریم آ جاتا ہے، یہ جو آپ کا براؤزر ہے، یہ والا جو آپ یوز کرتے ہیں، یہ بھی Web3 میں آ جاتا ہے، نظر آ رہے ہیں، یہ Web3 میں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں کیا پاور ہوتی ہے، یہ Web3 پروجیکٹ ہے، میٹا ماسک آ جاتا ہے Web3 ہے۔ تو جب تک آپ نہیں چاہو گے یا آپ کسی کو اپنے پاسورڈ نہیں بتاؤ گے Web3 میں، کوئی بندہ آپ کے ٹوکنز ہے، کوائنز ہے، اسے چرا نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی اسے کم کر سکتا ہے۔ تو اسے بولتے ہیں Web3، ایزیلی میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، کیونکہ وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، آپ کی مرضی، آپ کسی کو سینڈ کریں، کسی کو بیچیں یا نہ بیچیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہوتا ہے Web3، ڈی سینٹرلائز ہوتا ہے، کوئی ایک بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے کہ ایک بندہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے وہ روک لے، نہیں، ہر بندہ اس میں اپنی حصہ داری اپنی شراکت کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سمجھیں، مختصر میں نے آپ کو سمجھا دیا، یہ ہے Web3 کا کنسیپٹ تھا۔ دوستو یہ دیکھیں، Web3 جو ہے بلٹ ہوتا ہے آن ٹاپ آف اے بلاک چین ٹیکنالوجی۔ Web3 ورکس بائی enabling یوزرز ٹو ہیو کنٹرول اوور دیئر ڈیٹا۔ وہی بات جو میں نے پہلے بتائی کہ یوزرز ٹو ہیو کنٹرول اوور دیئر ڈیٹا، یوزرز کا اپنے ڈیٹا پہ کنٹرول ہوتا ہے، دا ڈیجیٹل آئیڈینٹیٹیز تھرو دا یوز آف ڈی سینٹرلائز اپلیکیشن۔ تو یہ Web3 جو ہے ڈی سینٹرلائز، اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سمجھے سینٹرلائز مطلب ایک کمپنی
کی مرضی کے مطابق کام ہوتا ہے، یہ سمجھیں آسانی کے ساتھ۔ ڈی سینٹرلائز مطلب کسی ایک بندے کے، کسی کمپنی کے اختیار میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ہر بندے اس میں ووٹنگ کرتا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ حصہ لیتا ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا کوئی یہ کمپنی ڈی سینٹرلائز، دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، ایسا کنسیپٹ ہے، ایک ایسی چیز کا نام ہے، یہ سمجھے مختصر۔ یہ اس کی الگ سے بھی ویڈیو بناؤں گا میں ابھی۔ تو ڈی سینٹرلائز کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کمپنی کے یہ کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور سینٹرلائز کا مطلب ہے کسی کمپنی کے کنٹرول میں ہوتی ہے، کسی سنگل کمپنی کے، ٹھیک ہے؟ مختصر سمجھا دیا۔ تو اس طرح مطلب ویب 3 ورکس بائی enabling users to have control over their data، اپنے ڈیٹا پہ کنٹرول ہوتا ہے۔ اینڈ دا ڈیجیٹل ٹرینڈ از تھرو یوز آف ڈی سینٹرلائزڈ ایپلیکیشن، ڈیپس کہتے ہیں، ڈیپس بھی کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے؟ ڈی سینٹرلائزڈ ایپلیکیشن یوز کر کے، کس کا؟ ڈی سینٹرلائزڈ ایپلیکیشن۔ اب ڈی سینٹرلائزڈ کا مطلب وہی میں نے جو آپ کو بتا دیا۔ ڈی سینٹرلائزڈ ایسا ایک کنسیپٹ ہے کہ اس میں کسی ایک بندے کے کنٹرول میں، کسی ایک کمپنی کے کنٹرول میں اگر کوئی چیز نہ ہو، اسے کہتے ہیں ڈی سینٹرلائز۔ سینٹرلائز کا مطلب کسی ایک کنٹرول میں، جیسے بینک سینٹرلائز ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ اب بٹ کوائن ہے کسی کے کنٹرول میں نہیں، یہ ڈی سینٹرلائز ہے۔ مختصر میں نے اس کے بارے میں سمجھا دیا۔ ویب 3 کے بارے میں امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ کسی بھی کوئی کوسچن پوچھ لینا۔ اللہ حافظ۔